اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں. اردو گرامر میں آج ہم نے ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے لفظ گزشتہ اور گزشتہ کی حقیقت. یعنی ان دونوں الفاظ کی حقیقت کیا ہے اور ان میں سے درست لفظ کیا ہے. اس حوالے سے اصل جھگڑا یہاں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ فارسی کی چند مصادر ہے جیسے گزشتن، گزاشتن، گزاردن، پذیرفتن وغیرہ. یہ ایسے مصادر ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے کچھ مشتقات ہیں جن کے بارے میں اکثر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ چونکہ ذات سے لکھی جاتی ہے یہ الفاظ یا ان کے مشتقات، تو اسی حوالے سے چونکہ ذال یہ عربی کا حرف ہے اسی لیے فارسی میں اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. اور غالب نے بھی شاید اس حوالے سے یہ بات کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی کہ یہ ذال یہ فارسی کا ہے، اسی لیے انہوں نے بھی ایسے الفاظ کو ذا سے یا زے سے لکھنے کی کوشش کی تھی اور اسی حوالے سے کافی مختلف قسم کی جھگڑے وغیرہ پیدا ہوئی تھی. لہٰذا اس حوالے سے رشید حسن خان نے اپنی کتابوں میں پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ایسے الفاظ کی حقیقت کیا ہے اور اسی تحقیق کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ گزاردن اس کے معنی کیا ہے. یہ اس کے معنی ہے چھوڑنا. یہ فارسی کا ایک مصدر ہے اور اس کے معنی ہے چھوڑنا، جس طرح فارسی میں کہتے ہیں ترک کردن. ترک کردن یعنی چھوڑ دینا. یا گزاردن یہ اور یہ ایک لفظ ہے. گزاردن یہ زے سے لکھا جاتا ہے اور گزاردن یہ زا سے لکھا جاتا ہے. تو جب زا سے لکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ فارسی میں اس کے معنی ہے ترک کردن یعنی چھوڑ دینا. اگر یہ زے سے لکھا جائے تو فارسی میں اس کے معنی ہے ادا کرنا، ادا کردن. تو دونوں آپ دیکھیے کہ دونوں میں صرف ایک لفظ ایک حرف کا فرق ہے اور وہ ہے زال اور زے، لیکن معنی میں بہت بڑا فرق آیا ہوا ہے. اسی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ مصادر ہے گزاشتن، گزشتن، یہ زا سے لکھیں گے اور اس کی جتنی بھی مشتقات ہیں یعنی اس سے جتنے بھی الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب زا سے لکھے جائیں گے. یہ فارسی کا ایک مصدر ہے گزاشتن یا گزشتن. مثلا اس کے مشتقات کیا ہے؟ اس کی مشتقات یہ ہے کہ گزشتہ، یاران گزشتہ، گزشتگان، راہ گزر، در گزر، گزران، گزار. یا یہاں پر غالب کا ایک شعر بھی نقل کیا گیا ہے اور یہ رشید حسن خان نے اپنی کتاب اردو املا میں بھی انہوں نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ موجے گل سے چراغاہ گزرگاہ خیال. آپ دیکھیں یہاں پر گزرگاہ کو زار سے لکھا گیا ہے، درست یہ ہے. دوسرا مصرع ہے تصور میں زبست جلوہ نما موج شراب. تو آپ دیکھیں یہاں پر گزرگاہ زار سے لکھا ہوا ہے اور یہ صحیح درست ہے، صحیح ہے. یا میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ ایسا تیرا رہ گزر نہ ہوگا، ایسا تیرا رہ گزر. تو آپ دیکھیں یہاں پر اس طرح ایسا تیرا کوئی ایسا تیرا رہ گزر نہ ہوگا ہر گاؤں میں جس میں سر نہ ہوگا. تو یہاں پر بھی ذات سے یہ لفظ لکھا ہوا ہے. اب آتے ہیں گزاردن کی طرف جو فارسی کا ایک مصدر ہے اور اس کے معنی ہے ادا کردن یعنی ادا کرنا. لہذا گزاردن ایسی صورت میں یا ان معنوں میں ہم زے سے لکھیں گے. اس کی درست صورت یہی ہے اور اس کی جتنی بھی مشتقات ہیں وہ بھی اسی صورت میں لکھیں گے کیونکہ گزاردن کے معنی جب ہم کرتے ہیں کہ اشارہ کرنا، ادا کرنا، پیش کرنا وغیرہ، اگر ان معنوں میں ہے تو پھر گزاردن ذات سے ہم لکھیں گے. جتنی بھی مشتقات ہیں جیسے باقی الفاظ بھی ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں، گزارش، باج گزار، نماز گزار، مال گزار. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گزاردن سے مشتق جو الفاظ ہیں ان کی معنی ہوں گے عرض کرنا یا پیش کرنا، جبکہ گزارش کا لفظ جو گزاشتن سے مشتق ہے اس کی معنی ہے چھوڑ دینا. یہاں غالب کا ایک اور شعر ہے، منظور ہے گزارش احوال واقعی. آپ دیکھیں یہاں گزارش زا سے لکھا ہوا ہے یعنی زے سے. اگر
یہ ذات سے لکھا جائے تو پھر اس کے معنی کیا ہوگی؟ چھوڑ دینا. اور گزارش اگر یہ زے سے ہے تو اس کے معنی ہے پیش کرنا، عرض کرنا وغیرہ. تو اسی لیے یہاں یہ زے سے گزارش لکھا ہے کہ منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے. تو غالب کا شعر بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بھی یہاں پر گزارش زے سے لکھا ہوا ہے اور یہ اس کا صحیح املا ہے، یہ اس کی صحیح ساخت ہے. اب ایک اور لفظ ہے پذیرفتن، اس کی حقیقت سے بھی واقف ہوتی ہے. پذیرفتن اور اس کی جتنی بھی مشتقات ہیں، یعنی اس سے جتنی بھی الفاظ بنتے ہیں وہ سب کے سب زال سے لکھی جائیں گے. اگر کوئی زے سے لکھے گا تو یہ غلط ہوگا. مثلا اس سے جو لکھنے والے الفاظ ہیں یا مشتقات ہیں وہ ہے پذیرفتہ، پذیرائی، دل پذیر، اصل پذیر وغیرہ، یہ سب کے سب زال سے لکھے جائیں گے. مومن کا ایک شعر ہے، خلل پذیر رطوبت ہوا دماغ بہار، خلل پذیر رطوبت ہوا دماغ بہار، عجب کے سبز خابیدہ کو نہ ہو کابوس. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی انہوں نے جو پذیر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ بھی زال سے ہے. پھر ہم آتے ہیں زے کے حوالے سے ایک اور لفظ کی طرف، جو فارسی کا ایک اور مصدر ہے، وہ ہے گزیدن. گزیدن کے معنی کیا ہے؟ پسند کرنا یا اختیار کرنا وغیرہ. یا گزیدن کے اور معنی گزیدن کے معنی ہے، یہ گزیدن ہے، اس کے معنی ہے کاٹنا، ڈنک مارنا، دونوں میں یہ فرق ہے. اور اس کی جتنی بھی مشتقات ہے، گزیدہ، جاگوزی، برگزیدہ، یہ سب زے سے ہم لکھیں گے. اگر ان کو زال سے لکھا جائے تو یہ غلط تصور ہوگا. مثلا آپ دیکھیں مزید فارسی سے یہ بنتے ہیں گزرنا، گزارنا. یہ اردو کی مصدر ہے، یہ دونوں یاد رکھیں. گزرنا، گزارنا یہ اردو کی مصدر ہے اور ان سے جتنی بھی الفاظ بنتے ہیں یعنی ان کے مشتقات وہ بھی زے سے ہم لکھیں گے. جس طرح گزرا، گزری، گزرنے لگے، گزارا، گزر بسر وغیرہ. ایسے سب کے سب الفاظ ہم زے سے لکھیں گے. اگر کوئی زال سے اس طرح کے الفاظ لکھتا ہے تو وہ غلط ہوگا. مثلا ایک شعر ہے کہ اے شمع صبح ہوتی ہے روتی ہے کس لیے؟ اے شمع صبح ہوتی ہے روتی ہے کس لیے؟ توڑی سی رہ گئی ہے اسی لیے گزار دے. تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ گزار دے، یہاں یہ گزار زے سے لکھا گیا ہے. اگر اس کو زال سے لکھا جائے تو یہ غلط تصور ہوگا، کیونکہ اس کا جو اصل منبع ہے یا جو اصل صورت ہے اس کی وہ زے کی وجہ سے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے آزر، وہ لوگ بھی زال سے لکھتے ہیں. یہ غلط ہے کیونکہ زال کے معنی کیا ہے؟ آگ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو نام ہے وہ زے سے لکھنا چاہیے، زال سے یہ غلط ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. دیکھیں یہاں زے سے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا. یہ سورہ انعام کا ایک آیات ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ زے سے لکھا ہوا ہے تو یہ لفظ زے سے لکھنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں خلاصہ کلام کی طرف. یعنی اتنی ساری باتیں میں نے اس لیے کی کہ ہم یہ حقیقت جان سکیں کہ گزشتہ اور گزشتہ دونوں میں کون سا لفظ درست ہے. تو جو لفظ وہ گزشتہ ہے زال کے ساتھ، یہ گزشتہ مصدر سے ہے یا گزشتہ سے، تو اسے اس طرح لکھنا چاہیے، زال سے لکھنا چاہیے. اگر کوئی اسے زے سے لکھتا ہے تو یہ غلط ہوگا. لہذا گزار کے معنی کیا بنتا ہے؟ گزاشتن کے معنی کیا بنتا ہے؟ تو گزار اس کے معنی ہے چھوڑ دینا اور یہ گزاشتن سے ہے گزارنا. اور گزار یہ زے سے جو یہ لفظ ہے اس کے معنی ہے پیش کرنا. تو گزار ہم اس طرح لکھیں گے اور گزشتہ ہم اس طرح لکھیں گے گزاشتن کی صورت میں. لہٰذا یہ دونوں الفاظ اس طرح ہونے چاہیے. تو ہم آخر میں اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ گزشتہ لفظ اصل میں یہ زال سے ہے، یہ زے سے نہیں ہے. اگر کوئی اسے زے سے لکھتا ہے تو یہ غلط ہوگا. تو امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.